دی گرینیس چینل کی طرف سے فرد کا پیار بھرا سلام سب تک پہنچے. بڑوں کو آداب، چھوٹوں کو پیار. جیتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے. اللہ تعالیٰ ہر گھر میں امن امان قائم رکھے اور اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے، آمین. جمعہ مبارک ہو سب کو. خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے گا اور ساتھ میں سورہ کہف کو پڑھنے کا اہتمام کریں. پچھلے دنوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں کچھ طبیعت میری جو تھی وہ خراب رہی، ٹمپریچر بھی رہا، لیکن پھر بھی خدا کا میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ حالانکہ ٹمپریچر کافی زیادہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عمر کے مطابق ویکنس ہوتی ہے، لیکن بہت ہی جلدی اللہ تعالیٰ نے مجھے ریکوری دی اور پھر اس قابل بنایا کہ میں چل پھر سکوں اور تمام جو گھریلو امور ہوتے ہیں وہ پورے کر سکوں. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پر عنایت ہوتی ہے کہ آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں اور اسی طرح پھر زندگی کی جو ہم روٹین کے کام ہیں ہمارے ساتھ ساتھ اپنی عبادات بھی وہ کرتے رہیں. تو جتنا بھی شکر ادا کریں ہم اللہ تعالیٰ کا وہ بہت ہی کم ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے اور اس عادت کو اپنا لینا چاہیے. اکثر ہم جب میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم اکثر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو باتیں کرنے میں یا پڑھنے میں مختلف مضامین اور مختلف لوگوں کے لیکچر سننے سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی امتحان میں ڈال دیا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بہت زیادہ کام اس طرح کے چاہتا ہے کہ جو شاید ہم سے ممکن نہیں ہے کہ ہم کر سکیں، یا اگر کریں بھی تو ہم شاید ایسے طریقے سے ان کو انجام نہ دے سکیں. لیکن یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ تاثر جو ہے وہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہمیں شروع سے ہی یہ پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں کریں تو دوزخ کی آگ میں جلایا جاتا ہے. جبکہ ہمارا جو پازیٹیو ہماری اپروچ ہونی چاہیے کہ اچھے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے، برے کاموں سے بچیں گے تو اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا. تو یہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے اور پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے، اس سے جو ذہن ہے وہ کھلتے ہیں، بجائے کہ وہ نیرو ہوں اور آپ بہت ہی پھر اس طرح کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ سوچنا شروع کر دیں. تو اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا رب ہے وہ تو انتہائی رحمان ہے، رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے. غلطی کرتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے آ بندے میں تجھے معاف کرتا ہوں. ہمیں ہر بار موقع دیا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگیں، آپ اچھے کاموں کی طرف بڑھیں، راغب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ کر ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم سورہ نساء میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہمارے لیے چیزوں کو بہت آسان کر دے، بہت ہلکا کر دے. سورہ المومنون میں ہمیں وراثت میں جنت ملنے کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی تو جنت جو ہے کہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور انسان جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے کی بجائے، بڑے بڑے کام سوچنے کی بجائے اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی ہیں، ان کی سے میں نے شروعات کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور اس کی عادت جو ہے وہ آہستہ آہستہ امپرومنٹ آتی جاتی ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ نیگیٹو کاموں کی طرف جانے سے بھی گھبراتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کوئی غلط کام کرے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو آبادیوں کی طرف بھیجتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ان کو ڈرائیں مت، بلکہ اپنا ان کو آسان کر کے بتائیں، ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں، ان کو اس طرح راغب کریں کہ وہ اس کی طرف اٹریکشن فیل کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو جھوٹ ہے وہ ام الخبائث ہے، وہ بری چیزوں کی ایک بیس ہے. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ مزید جھوٹ بولنا ہمیں پڑتا ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے. تو پلیز اس سے بچیں. جھوٹ جو ہے یہ ایک جڑ ہے گناہ کی، جس سے ہم پھر بڑھتے بڑھتے بہت ہی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اس وقت کیا بولا تھا یا اس موقع پہ ہماری سٹیٹمنٹ کیا تھی. تو ہمیشہ سچ بولیں. سچ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کبھی کبھار کسی سچویشن میں، لیکن اگر آپ بول دیں گے تو آپ کے لیے آئندہ آنا والا وقت جو ہوگا وہ بہت ہی آسان ہوگا اور دوسرے کے لیے بھی آسانی فراہم کریں گے آپ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بات جو ہے وہ کھری کھری ہونی چاہیے اور سیدھی سیدھی کریں، زو معنی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے
کوئی بھی مطلب نکال لے. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ جو بات ہے وہ سیدھی کریں، کھری کریں، دوسروں کو جو ہے دکھ دینے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ کسی کی خوبی نہیں بیان کر سکتے، کسی کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، تو پھر اس کی آپ خامیاں بھی مت ڈھونڈیں. اور اپنے یہ جب ہم عادتیں اپنائیں گے تو اس کو کسی کے لیے نہیں، اپنے اوپر، ذات کے اوپر آپ رحم فرمائیں گے، اپنے لیے جو ہے وہ بہتری لائیں گے اپنی زندگی کے اندر. تو چلیں، یہی باتیں جو تھی وہ ہم نے شیئر کرنی تھی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، سچ بولیں، اس کی ترغیب دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی اس راہ پر چلیں. تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.